حضرت قبلہ عالم میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں اور میں بڑا مزہ لے رہا ہوں آپ کی آمد پر. میرے اندر روح تازہ ہو گئی ہے آپ کو دیکھ کر, اور میں کسی منزل کی طرف جا رہا ہوں اس وقت. نہ جی نہ, آپ صاحب ہیں, سردار ہیں ہمارے. آپ کے سر پہ بہت بڑا یعنی ایک تصوف اور طریقت کا ایک نظام ہے آپ پر. لاکھوں سید ایک فقیر کی جوتی میں پھرتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھنا, ایک فرید ہو اور کروڑوں سید بھی ہوں, اور کروڑوں سید ایک پلے میں آ جائیں, فرید کی برابری نہیں کر سکتے. بس یہ سمجھ لینا, ایک درویش لاکھوں سیدوں سے وزنی ہوتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, آپ نے یہ ویڈیو سماعت کی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. ایک شخص جو اپنے نام کے ساتھ سونا ماہی لکھوا رہا ہے, اس نے اس ویڈیو میں سادات کرام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو حضرت ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے, ان کی خوشامد کرتے ہوئے, ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس نے کہا لاکھوں سادات ان کی جوتی میں پڑے ہوتے ہیں, لاکھوں سادات ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں, اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارکہ کی صراحتاً توہین ہوئی ہے. تمام سادات کرام کے دل اس گستاخی سے مجروح ہوئے ہیں. اس جاہل کو جو اپنے نام کے ساتھ سونا ماہی لکھوا رہا ہے, اس کو سادات کرام کے ادب و احترام کا, عزت و تکریم کا علم ہی نہیں ہے. جہالت لا علمی کا نام نہیں ہے. جہالت حقیقت کے خلاف جب ذہن پختہ ہو جائے اس کو جہالت کہتے ہیں. ایک شخص کرپٹ ہو, بددیانت ہو, ظالم ہو, گستاخ ہو, کسی پر ظلم کر رہا ہو, بددیانت ہو, خائن ہو, اور لوگ اس کے اس کام پر تائید کرتے رہیں, اس چیز کا نام جہالت ہے, اور جہالت لا علمی سے بدتر ہے. اس جاہل ماہی کو سادات کرام کے ادب و احترام کا, عزت و تکریم کا علم ہی نہیں ہے. میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, آپ خود سید ہو کر جب سید کی تعریف کی بات آتی ہے, جب سید کی ذات کی بات آتی ہے, تو آپ خود سید ہو کر جب فرزدق نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اشعار پیش کیے, تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ان اشعار کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے ان اشعار کو اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرمایا. موقع کی مناسبت سے ایک سے دو اشعار آپ کے سامنے پیش ہیں. آپ فرماتے ہیں مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بدو مختوم بہل کلم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد اگر کوئی افضل کلام ہے, اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی مقدم کلام ہے تو وہ سادات کرام کا کلام ہے, اور اگر کوئی مقدم بات ہے, اگر کوئی مقدم ذکر ہے, افضل کوئی ذکر ہے, تو وہ سادات کرام کا ذکر ہے. کیونکہ سادات کرام کی ذات اور سادات کرام کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے کلمات ہر میدان میں مثبت ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں من یعرف اللہ یعرف اولیتہ والدین من بیت ھذا نالہ الامم. جو خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے اصل میں یہی سادات کی برتری کو جانتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے وہی سادات کی برتری کو جانتا ہے, سادات کے مقام کو جانتا ہے. کیونکہ یہ سادات کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے دین پوری امت تک پہنچا ہے. اور اگر اس کائنات میں سادات کرام کا یہ گھرانہ اس کائنات میں نہ ہوتا تو ان تمام علماء کو, ان تمام مفتیان عظام کو, ان تمام درویشوں کو, فقیروں کو دین کہاں سے ملتا. اور پھر اس کے بعد پھر گستاخی جو کی ہے تو کہتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں سادات ایک پلے میں ہوں تو ان پر تمام سادات پر فرید بھاری ہے. اب اس نے کس فرید کا نام لیا؟ ہمارے پاکستان میں دو ہی بزرگ ہستیاں ہیں, مشہور و معروف دو ہی ہستیاں ہیں. ہم دونوں بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں.
ایک حضرت خواجہ فرید رحمتullah علیہ ہیں اور دوسرے حضرت بابا فرید رحمتullah علیہ ہیں۔ یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کا احترام کرنے والے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے رہیں گے، لیکن اس ہستی کے نام کی آڑ میں اس نے سادات کرام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اور کہتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سادات کو ایک پلے میں رکھ دیں تو فرید ان پر بھاری ہے۔ اس جاہل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ چاہے حضرت خواجہ فرید رحمتullah علیہ کی ذات ہوں، چاہے حضرت بابا فرید رحمتullah علیہ کی ذات ہوں، ان بزرگ ہستیوں نے جب تک اپنے آپ کو سادات کے قدموں میں پیش نہ کر دیا، جب تک اپنی ذات کو، جب تک اپنے آپ کو سادات کرام کی بارگاہ میں، سادات کرام کے قدموں میں جب تک انہوں نے پیش نہ کر دیا، اس وقت تک ان کو خواجہ اور بابا کا رتبہ نہیں ملا تھا۔ یعنی فرید پہلے صرف ہی فرید تھے، جب سادات کرام کے قدموں پر آ کر گرے تو پھر ایک حضرت خواجہ فرید بن گئے اور دوسرے حضرت بابا فرید بن گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ھذا ابن فاطمہ الزہرا، کہ یہ سادات کرام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ بدبخت اور وہ جاہل سادات کرام کو کن کے قدموں میں روند رہا ہے۔ اس جاہل ماہی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس محفل پاک میں جب اس نے سادات کرام کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اس محفل پاک میں کچھ حضرات سے سبحان اللہ کی صدا ہمیں سننے کو ملی ہے، تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ان حضرات سے بھی کہ وہ حضرات بھی اللہ کی بارگاہ سے توبہ اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں، اور ان حاضرین کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں جو محافل کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سجایا کیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات روپیہ پیسہ خرچ کر کے آپ محفل میلاد سجاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو سجاتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں بھی یہ التماس ہے کہ ایسے جاہل مائیوں سے دور رہنے کی کوشش کیجئے، اور وہ حضرات اس گستاخ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ سوچ ہے کہ اس نے صراحتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارکہ کی گستاخی کی ہے۔ تو جب سادات کرام کی بارگاہ میں گستاخی کی جا رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی وہ کلام، وہ جمعہ کے خطبہ، وہ کلام پھر اللہ اس کے منہ پر دے مارے گا۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ایسے جاہل لوگوں کی زبانوں کو لگام دی جائے، اور تمام سادات کرام سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے تحریر کے ذریعہ سے، اپنے کمنٹس کے ذریعہ سے، اپنی ویڈیو کے ذریعہ سے اس کے متعلق کمنٹس ادا کریں تاکہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔